السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ یہ 8ویں پارے کی ابتدا ہے، سورۃ الانعام جاری ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اور اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھیج دیتے اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے، اور ہم تمام موجودات کو ان کے پاس ان کی آنکھوں کے روبرو لا کر جمع کر دیتے، تب بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لاتے۔ ہاں اگر اللہ ہی چاہے تو اور بات ہے، لیکن ان میں زیادہ لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ آیت مشرکین مکہ کے مطالبے پر نازل ہوئی تھی، جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے کچھ ایسی واضح نشانی دیکھنے کے بعد کہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے آسمان پر چڑھ گئے اور پھر ہماری آنکھوں کے سامنے آسمان سے نیچے اترے اور آپ کے ہاتھ میں کتاب ہو، اور پھر آپ آگے ہمیں کہیں کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ پہلا مطالبہ۔ دوسرا مطالبہ انہوں نے یہ کیا کہ آپ کے ساتھ فرشتے نازل ہو اور وہ فرشتے آ کے کہیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ہم فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، وہ آپ کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کرے تو پھر ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر مانیں گے۔ تیسرا مطالبہ ان کا یہ تھا کہ یہ صفا پہاڑی یا مروہ پہاڑی یہ سونے کی بن جائے، ہم اس کو دیکھیں تو آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے ان تینوں مطالبات کو رد کر کے ایک خاص حکم لگایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، ہم ان کے پاس فرشتے بھی بھیج دیں، اور وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، مردے بھی زندہ ہو کر ان سے کلام کرنے لگے۔ اور تیسری بات کہ تمام تر موجودات، ہوائیں، سورج، چاند، ستارے، زمین، ہر چیز موجودات ان سے کلام کرے اور ان کو کہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، ما کانوا لیؤمنوا، پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، الا ان یشاء اللہ، یہ الگ بات ہے کہ اللہ جس کو ایمان کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے کہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بنفس نفیس رسول اللہ کے چہرہ پر انوار کو بھی دیکھ کر کلمے کی توفیق جن کو نہیں ملی، ایمان کی توفیق نہیں ملی، اگر فرشتے بھی ان کو آ کے کہے، اگر مردے بھی ان سے کلام کرے اور تمام تر موجودات بھی ان کے سامنے آ کر رسول اللہ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دے دے، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، آپ سے پہلے اے میرے پیارے پیغمبر بہت سے رسولوں کے ساتھ جنات نے اور انسانوں نے دشمنی کی ہے، یعنی جنوں میں سے بھی نبیوں کے دشمن موجود رہے ہیں اور انسانوں میں سے بھی۔ یہ تسلی اس لیے ہے کہ جس طرح آپ سے پہلے اولو العزم پیغمبروں نے صبر و استقامت کے ساتھ توحید کی دعوت کو جاری اور ساری رکھا ہے اور اپنے فرائض کو پورا کیا ہے، اے میرے پیغمبر آپ بھی مکے والوں کی دشمنی سے پریشان نہ ہو۔ یہ دشمنیاں آج کی نہیں ہیں، نبیوں کے یہ دشمن پرانے ہیں، اور ہر نبی کے ساتھ انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی
لوگوں نے دشمنیاں کی ہیں اور عالی ہمت پیغمبروں نے ان کی دشمنیوں پر صبر کیا ہے، اس لیے اے میرے پیغمبر آپ بھی صبر کریں۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، چار باتیں ایک ہی آیت میں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آپ کے رب کا کلام مکمل ہے، آپ کے رب کا کلام مکمل ہے اور صدقہ سچا ہے، وعدلا انصاف والا ہے، لا مبدل لکلماتی اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے، وہو السمیع العلیم اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جانوروں کو ذبح کرنے کے جو طریقہ کار ہے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس پر صرف اللہ کا نام لیا جائے گا، چونکہ یہ سورۃ الانعام ہے اور انعام جانوروں کو کہا جاتا ہے، تو یہاں پر جانوروں کے احکام اللہ نے بیان فرمائے، حلال اور حرام جانوروں کا ذکر فرمایا، اور اس حلال جانور کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ حرام ہے جس پر اللہ کے علاوہ کسی غیر کا نام لے لیا گیا ہے، یعنی ذبح کے وقت کسی پیر کا، کسی فقیر کا، کسی نبی کا، کسی ولی کا، کسی زندہ یا کسی مردہ کا نام لے کر کسی جانور کو کسی اور کی طرف منسوخ کر دیا گیا ہے تو وہ حلال جانور بھی تمہارے لیے حرام ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یوم محشر اور حساب کتاب کے دن کا تذکرہ فرمایا ہے جو کہ یوم قیامت ہے، فرمایا انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، اور یہ قیامت کا دن اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے اور اس کے آنے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اللہ تعالیٰ کو قیامت کا دن قائم کرنے کے لیے کوئی بھی رکاوٹ بھی کھڑی نہیں کر سکتی ہے۔ اس بات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر توحید اور شرک کا ذکر فرمایا ہے، اور جانوروں کا ذکر چونکہ مفصل انداز میں پورے رکوع میں بیان ہوا تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کسی بھی چیز کو حلال کرنا اور کسی بھی چیز کو حرام کرنا یہ اختیار بھی صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ حلت و حرمت کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نبی بھی اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں کر سکتا۔ مشہور واقعہ ہے، آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے آپ پر شہد کو حرام کر لیا تھا۔ یہ پیچھے ایک طویل واقعہ ہے، اللہ کے رسول غالباً اپنی زوجہ محترمہ ام سلمہ کے گھر سے شہد نوش فرماتے تھے اور کافی دیر بیٹھتے تھے، عصر کی نماز کے بعد شہد بھی استعمال کرتے تھے۔ جب دوسری بیویوں کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول ام سلمہ کے گھر سے شہد کھا کے آتے ہیں تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری بیویوں کو اکٹھا کر کے ایک مشورہ کیا کہ جب اللہ کے رسول شہد کھا کر نوش فرما کر آئے نا تو آپ نے کہنا ہے کہ اللہ کے رسول کیا کھایا آپ نے، آپ کے منہ سے تو بدبو آ رہی ہے۔ یہ سوکناپے کی وجہ سے تھا۔ امی عائشہ کے پاس آئے یہی جملے، حفصہ کے پاس گئے یہی جملے، 4-5 بیویوں نے ایک ہی بات کی۔ اللہ کے نبی نے سوچا شاید شہد کھانے سے میرے منہ سے بدبو آنے لگ گئی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ حالانکہ یہ بیویوں کی سازش تھی، بیویاں نبی کی بھی ہو تو ان کے اندر بھی سوکناپا پایا جاتا ہے۔ تو جب یہ معاملہ ہوا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آج کے بعد ام سلمہ کے گھر سے میں شہد نہیں کھاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کو، کتنا بڑا شان ہے، کتنا بڑا مقام ہے، اتنے بڑے مقام کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جھڑک دیا ہے، آپ نے اپنے نبی کو یہ منع فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سوالیہ انداز میں سورہ تحریم نازل فرمائی، فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے میرے پیغمبر آپ نے اپنے نفس پر اس چیز کو کیوں حرام کر لیا ہے جس کو اللہ نے آپ پر حلال کیا ہے، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال بنایا ہے آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ اس چیز کو اپنے آپ پر حرام کر لیں؟ تبتغی مرضات ازواجک، اس لیے کہ آپ اپنی بیویوں کو راضی کریں۔ اپنی بیویوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کر لینا، اللہ نے اپنے آخری نبی کو بھی غصے سے منع فرما دیا ہے۔ تو اب اگر ہم کوئی گنہگار اپنی مرضی سے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دیں تو ہم پر کتنا بڑا گناہ ہوگا، جبکہ اللہ کے رسول سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غصہ فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
مختلف کھیتیاں اور پھل اور مختلف جانوروں کا ذکر کرنے کے بعد ان کے اندر جو زکوٰۃ کا معاملہ ہے اس کا ذکر کیا ہے، اور 8 نر اور مادہ کا ذکر کیا ہے۔ 8 ازواج، جانور جو حلال ہے نا وہ 8 نر اور مادہ ہے، ان میں سے من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، بھیڑ میں 2 قسم، اور ان کو اللہ رب العالمین نے مادہ اور نر کو حلال کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اونٹ میں 2 قسم، اونٹ اور اونٹنی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے۔ پھر اس کے بعد من البقر اثنین، گائے سے 2 قسم یعنی نر اور مادہ، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ 8 نر اور مادہ، گائے، بھیڑ، بکری اور اونٹ، یہ 4 قسم کے نر اور مادہ 8 جانوروں کو اللہ تبارک و تعالی نے تم پر حلال کر دیا ہے، اور ان میں سے بھی جو مردار ہو جائیں، مر جائیں، وہ مردار جانور اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حلت و حرمت کا دبا بنایا ہے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جہاں پر یہ چیزیں، یہ جانور حرام کیے، وہیں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے مال کو بھی تم پر حرام کر دیا ہے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا راستہ ہے اور یہی صراط مستقیم ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کا ذکر فرمایا ہے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی اگر آپ سچے ہیں تو پھر وہ عذاب لے آئے جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں، وہ عذاب ہمارے پاس لے آئے جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی خاموش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ مشرکین مکہ تم انتظار کرو، اللہ وہ عذاب لے آنے پر قادر ہے۔ ابو جہل کا بھی ایک واقعہ ہے، اس نے ایک دن بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر ایک دعا کی، اور دعا میں وہ کہتے ہیں، آگے سورہ انفال میں آ رہا ہے کہ اللہ اگر تیرا نبی سچا ہے، تیرا آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سچا پیغمبر ہے تو میں نے اس سچے پیغمبر کو جھٹلا دیا ہے۔ اگر وہ تیرا نبی سچا ہے، میں نے اس سچے نبی کو جھٹلا دیا ہے، تو اب کیا کرے؟ اب مجھ پر کوئی عذاب نازل کرے۔ یہ دعا نہیں کی، بیت اللہ کا غلاف پکڑا ہوا ہے، یہ دعا نہیں کر رہا کہ اگر تیرا پیغمبر اللہ سچا ہے تو مجھے ہدایت عطا کر، مجھے ایمان کی توفیق عطا فرما، یہ دعا نہیں کی، بلکہ کہا اللہ اگر تیرا نبی سچا ہے، میں نے چونکہ تیرے سچے نبی کو جھٹلایا ہے تو تو مجھ پر آسمان سے کوئی عذاب نازل فرما۔ یہ مشرکین مکہ کی حالت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم انتظار کرو، اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی صورت میں انعام کے آخر میں ایک بڑا اہم مسئلہ بیان فرمایا ہے، من جاء بالحسنہ، جو شخص ایک نیکی لے کے آئے گا فلہ عشر امثالھا، ہم اس کو 10 کے برابر اجر دیں گے، ومن جاء بالسیئہ، اور جو ایک برائی لے کے آئے گا فرمایا فلا یجزا الا مثلھا وهم لا یظلمون، ہم ایک برائی کے بدلے اس کو ایک ہی برائی کا گناہ دیں گے، اس سے زیادہ نہیں دیں گے، کیونکہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس آیت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے مسند احمد کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم کرتے ہیں کہ اس کی نیکی لکھ دو۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ اس نے بھی نیکی تو نہیں کی، صرف ارادہ کیا ہے، اور میں رب نے تمہیں حکم دیا ہے کہ نیت اور ارادے پر نیکی لکھی جائے گی، اس لیے اس کی ایک نیکی لکھ دو۔ جب بندہ باقاعدہ میں نیکی کرتا ہے، حدیث میں آتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم کرتا ہے کہ اس کی 10 نیکیاں لکھ دو۔ فرشتہ کہتا ہے اللہ اس نے تو ایک نیکی کی ہے، پھر 10 کیوں؟ فرمایا میرا حکم ہے، یہ میری بندے کے ساتھ محبت ہے، شفقت ہے، اس لیے تم ایک کے بدلے 10 نیکیاں لکھ دو۔ اسی طرح جو بائیں کندھے پر گناہ لکھنے والا فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، جب بندہ برائی کی نیت کرتا ہے اور ارادہ کرتا ہے تو وہ فرشتہ لکھنے لگتا ہے، نیکیاں لکھنے والا فرشتہ اس کو روک دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نیت اور ارادے پر نیکی لکھی جاتی ہے، گناہ نہیں لکھا جاتا۔ یعنی آپ کو اللہ کی محبت کی سمجھ آئی ہے کہ ارادے پر صرف نیکی لکھی جاتی ہے، گناہ نہیں لکھا جاتا، اس لیے ٹھہرو، رک جاؤ۔ اب بندہ گناہ کر لیتا ہے، حدیث میں آتا ہے فرشتہ اب لکھنے لگتا ہے تو نیکیاں لکھنے والا اس کا قلم پکڑ لیتا ہے، وہ کہتا ہے کیا کرنے لگے؟ کہا اب اس نے گناہ کر لیا، لکھنے لگاؤ۔ کہا ابھی ٹھہرو، ابھی ہماری ڈیوٹی کتنی دیر ہے؟ اگر رات کا وقت ہے تو فرشتہ کہتا ہے صبح فجر تک ڈیوٹی ہے،
اگر دن کا وقت ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ عصر تک ڈیوٹی ہے. اب نیکیاں لکھنے والا فرشتہ کہتا ہے بھی ٹھہرو, یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو ایک پیکج دیا ہے. اگر وہ رات کے کسی لمحے میں گناہ کرتا ہے اور پھر فجر سے پہلے توبہ کر لیتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. اس لیے اگر فجر تک اس نے توبہ کر لی, اللہ نے معاف کر دیا, تجھے لکھنے کی کیا ضرورت ہے, ابھی ٹھہر جا. حدیث میں آتا ہے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا ہے یا عصر کا وقت ہو جاتا ہے, یہ بندہ توبہ نہیں کرتا. جب فرشتہ جانے لگتا ہے تو مجبوراً جو اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اس کے گناہ جو ہے وہ لکھنے پہ مجبور ہے. اس لیے جب بندہ توبہ کا وقت گزار دیتا ہے تو اس کا گناہ اس وقت لکھا جاتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے خاص انعام ہے. پھر اس کے بعد بھی اللہ رب العالمین نے 2 پیکج دیے ہیں. اب گناہ لکھ لیا, کھاتے میں درج ہو گیا, اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا. جمعرات اور سوموار والے دن بندے کے پورے ہفتے کا کھاتا نیکیوں کا اور گناہوں کا اللہ کے پاس پہنچ گیا. اب اس نے 1 ہفتہ 2 ہفتے مہینہ 2 مہینے سال 2 سال یہاں تک کہ 70 سال 100 سال گناہ کرتا رہا ہے, اس کے کھاتے میں لکھے جاتے رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے 2 پیکج دیے ہیں. فرمایا کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ سے معافی مانگ لے, اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہ معاف فرما دے گا. یہ پہلا پیکج ہے. اور اگر تو معافی اور توبہ کے اندر خلوص پیدا کر لے, روز گڑگڑائے, اللہ کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ جائے, اللہ نے پھر دوسرا پیکج دیا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. تو نے 70 سال گناہ کیے ہیں, اب تو گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگ رہا ہے, رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ میرا نقصان ہو گیا, 70 برس گناہوں میں گزر گئے, میرے پاس نیکیاں کمانے کا موقع نہیں رہا, 70 برس گزر گئے, گناہوں سے میرے کھاتے بھر گئے, اے اللہ میں تباہی کی طرف چلا گیا. تو روتا ہے, گڑ گڑاتا ہے, اللہ سے رو رو کے بخشش مانگتا ہے. اللہ نے دوسرا پیکج دیا ہے کہ ایک تو اللہ تیرے گناہ معاف کرنے پہ قادر ہے, اور دوسرا اللہ پاک تیرے گناہوں کو نیکیاں بنا دینے میں قادر ہے. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے برائیوں کو نیکیوں سے. قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے, اللہ کہے گا وہ تمہارے نیک اعمال ہے, وہ دیکھیں گے بڑے بڑے پہاڑوں کے مانند ہے, وہ کہیں گے اللہ ہم نے تو یہ اتنے بڑے بڑے نیک اعمال, یہ اتنے بڑے بڑے ثواب کے کام نہیں کیے, خیر کے کام نہیں کیے. اللہ کہے گا مجھے پتا ہے کہ تم نے نہیں کیے, یہ تو بتاؤ فلاں موقع پر تم نے ایک گناہ کیا تھا. بندہ کہے گا ہاں اللہ میں نے گناہ کیا تھا. فرمایا پھر تم نے توبہ کر لی تھی, میں نے تمہارے گناہ کو بدل کر مٹایا نہیں ہے, بدل کے نیکی بنا دیا ہے. یہ اللہ کی محبت ہے بندے کے ساتھ. اب بندے کا پتہ چلے گا کہ وہ اللہ سے کتنا پیار اور محبت کرتا ہے. دروازہ بند نہیں ہے, کبھی بھی دروازہ بند نہیں ہے. آپ نے پچھلے بارے میں سنا تھا کہ یہودیوں کے لیے, مغضوب لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کی ذات کی گستاخی اور توہین کی ہے, اللہ نے ان کے لیے بھی معافی کے دروازے کھلے رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد قربانی کا ذکر کرنے کے بعد اس سورت کا اختتام ہوا. آگے سورت آراف ہے, یہ بھی مکہ میں نازل ہوئی, 206 آیتیں ہیں اور 24 رکوع ہیں. سورت الآراف. اللہ اکبر. آراف کا معنی ایک دیوار. قیامت والے دن جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہوگی, اس دیوار کا نام ہوگا آراف, جو سورت الآراف کے اندر, یہ بڑا طویل واقعہ ہے, میں مختصر کر کے عرض کرنے لگا ہوں. یہ وہ لوگ ہوں گے جو دیوار پر بیٹھے ہوں گے جن کے گناہ جنت میں جانے سے مانے ہیں اور جن کی نیکیاں جہنم میں جانے سے مانے ہیں, یعنی ان کے گناہ اور نیکیاں برابر ہیں. ان کو آراف کی دیوار پر بٹھا دیا جائے گا. جب یہ جہنم والوں کی طرف دیکھیں گے تو چلائیں گے, چیخیں گے, روئیں گے, کہیں گے اللہ ہمیں ان میں سے شامل نہ فرما. اور جب جنت والوں کی طرف دیکھیں گے اللہ سے رو کر دعا مانگیں گے اللہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ شامل فرما لے. یہ اصحاب الاعراف کا ذکر اس سورت کے اندر توحید کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. اللہ رب العالمین اس پوری سورت کے اندر میزان قیامت کا ذکر ہے. اس پوری سورت کے اندر قصہ آدم و ابلیس کا ذکر ہے. اس سورت کے اندر تکبر کی ممانعت ہے. شیطان کو جو اللہ نے مہلت دی ہے لوگوں کو برگلانے کا, بہکانے کا, گمراہ کرنے کا جو وقت دیا ہے اس کا ذکر ہے. اس سورت کے اندر آدم اور حوا کا جنت سے نکلنے کا واقعہ بیان ہوا ہے. پھر اللہ کے حضور توبہ مانگ رہے ہیں. حضرت آدم اور اما حوا نے کیا دعا کی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. حضرت آدم اللہ کے پیغمبر ہے,
دعا کریں اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بھول گیا۔ اور بیٹے کیا کہتے ہیں؟ اولاد کیا کہتی ہے؟ اولاد کہتی ہے ابا نہیں تو جو کیتا میں جان کے کیتا، کبھی تو بھول دے نہیں۔ آدم فرما رہے ہیں کہ اللہ میں بھول گیا، میری بیوی بھول گئی، تیرے حکم کی خلاف ورزی کر لی، جنت سے نکل گئے، لباس اتر گئے، درختوں کے پتوں سے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپ رہے ہیں، اللہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم اور حوا کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اس کا ذکر بھی سورۃ الاعراف کے اندر موجود ہے۔ مشرکین مکہ برہنہ بے لباس کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، اس کا ذکر بھی سورۃ الاعراف کے اندر ہے۔ ہر امت کے لیے، ہر انسان کے لیے موت کا وقت مقرر ہے، اور موت کا مفصل واقعہ سورۃ الاعراف کے اندر موجود ہے۔ اور مشرک کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک پیکج دیا ہے کہ اگر مشرک معافی چاہتا ہے اور جہنم سے بچ کر جنت میں جانا چاہتا ہے تو اس کو ایک کام کرنا پڑے گا۔ فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتى يلج الجمل في سم الخیاط۔ مشرک اور متکبر اس کے لیے کبھی بھی آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، جنت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور اس کو کبھی معافی نہیں ملے گی حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ وہ اونٹ کو سوئی کے ناکے سے گزار دے۔ جس طرح اونٹ سوئی کے ناکے سے نہیں گزر سکتا، اسی طرح مشرک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ رب العالمین نے مشرک کے لیے فیصلہ کیا ہے۔ اہل دوزخ کا ذکر آیا ہے، اہل جنت کا ذکر آیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان دونوں گروہوں کو حجاب اہل اعراف کے حوالے سے اس صورت میں مفصل انداز سے بیان کیا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ و فرعون، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام، ان تمام انبیاء کے واقعات بھی اللہ رب العالمین نے اس صورت میں بیان فرمائے ہیں۔ ہوائیں چلانے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہوا نہیں چلا سکتا، اس بات کا ذکر اس صورت میں بیان ہوا ہے۔ زمین سے پیداوار اگانے والا اللہ ہے، اگر اللہ نہ چاہے زمین ایک بھی دانہ اناج اور غلے کا اگا نہیں سکتی ہے، اس بات کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اور جہاں پر قاری صاحب نے منزل کا اختتام فرمایا ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں کے لیے کامیابی کا اعلان فرمایا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی اور قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی کا ہر عمل اور ہر عبادت بدردی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔